بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 349 349 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے اور سب ہیڈنگ ہے مارکا کا مرکز ثقل اور علمبرداروں کا صفایا. یہ سب ہیڈنگ ہے لیکن مین ہیڈنگ جو ہے ناظرین پیج چل رہا ہے 352 اور مین ہیڈنگ ہے غزوہ احد، یعنی انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. یہ اس کا ایک حصہ ہے اور اس کی ایک سرخی ہے، ایک سرخی گزر چکی ہے، یعنی انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں غزوہ احد. اور یہ ہے مارکا کا مرکز ثقل اور علمبرداروں کا صفایا. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں غزوہ احد. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے. کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. یا رب تیری رحمت سے مایوس نہیں فانی، لیکن تیری رحمت کی تاخیر کو کیا کہیے. سیرت النبی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. مارکے کا مرکز ثقل اور علمبرداروں کا صفایا غزوہ احد مین ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے. غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. ناظرین، اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی. مشرکین کا پرچم مارکے کا مرکز ثقل تھا. بنو عبدالدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یک کے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے. سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، ان علی اہل اللہ حقا، ان علا اہل اللہ حقا انت خزب سہدتا او تنقا. پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے. شرط رکھی انہوں نے کہ پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے. اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی. یہاں تک کہ اس کا ذکر صاحب سیرت حلیبہ نے کیا ہے، ورنہ احادیث میں یہ جملے دوسرے موقع پر مذکور ہیں. اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑا دکھائی دینے لگا. اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا. اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر جا لگا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا. لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے بالکل نکل کر یعنی باہر نکل کر دعوت مبارزت دی. ابو سعد نے بالکل باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا. دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ نے ابو سعد کو مار لیا. اس کے بعد مصافح بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ نے تیر مار کر قتل کر دیا. اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ بھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا. پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھا لیا، مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ نے تیر مار کر ختم کیا. یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ بن عبداللہ یعنی حضرت ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے. اس کے بعد قبیلہ بنی عبدالدار کے ایک اور شخص ارتات بن
شرجیل نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شری بن کارز نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے کزمان نے قتل کر دیا۔ کزمان منافق تھا اور اسلام کی بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا۔ شری کے بعد ابو زید عمر بن عبد مناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی کزمان نے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر شلجیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی کزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بنو عبدالدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا، اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے، جس کا نام ثواب تھا، لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یک کے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے سے بچا لیا، بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا، اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا، بقیہ حصوں میں جنگ کی کیفیت۔ ناظرین، یہ واقعہ چل رہا ہے غزوہ احد کا۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز ثقل تھا، تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے، آمت آمت کہہ رہے تھے، اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے، رسول اللہ کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدمی کی، اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے تلوار نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا، اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں تو آپ کی پھپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی، ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف پڑے، انا الذی احدنی خلیلی ونحن بالصفحہ لذی النخیل ان اقوام الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل سے عہد کیا ہے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل محمد رسول اللہ سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے، اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرکین کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی
کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا جو لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں، لہٰذا انہوں نے مشرکین کے علمبرداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جان بازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا۔ لیکن صد حیف کہ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپ کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا شیر خدا حضرت حمزہ کی شہادت۔ شیر خدا حضرت حمزہ کی شہادت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا طؤیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا، اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنے لگا، میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھیں۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا، وہ خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو دھرم بھرم کرتے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں بھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں صباح بن عبد العزی مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والے کے بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا، نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے، میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا، میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ ابن ہشام، وحشی نے جنگ طائف کے بعد اسلام قبول کیا اور اپنے اسی نیزے سے دور صدیقی میں جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ رومیوں کے خلاف جنگ یرموک میں بھی شرکت کی۔ ناظرین، مسلمانوں کی بالادستی نیکسٹ ہیڈنگ ہے، اور ابھی یہ واقعہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں رکھیں گے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ شیر خدا حضرت حمزہ کی شہادت، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ ویلاگ ہم یہیں کلوز کر رہے ہیں، اور نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا انشاءاللہ مسلمانوں کی بالادستی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔
یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. غزوہ احد چل رہا ہے ابھی. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں تھے کیسر و کسریٰ بھی ان سے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. نبی تو سائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبہ سب کے عظیم و بالا. نبی تو سائم سبھی ہیں اعلیٰ ہیں رتبے سب کے عظیم و بال. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا.